اور ماہ سفر کے حوالے سے چند باتیں ہمارے معاشرے کے اندر جو پائی جاتی ہیں بدعقیدگی کے حوالے سے ان کو عرض کرنا اور بتانا چاہ رہا ہوں، اور مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا مفہوم ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحکیم۔ ما یفتح اللہ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں، للناس من رحمت، لوگوں میں سے جس کے لیے چاہیں اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، پھر ان کو کوئی دروازوں کو بند نہیں کر سکتا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں اپنی رحمت کے دروازوں کو بند کر دے، ان کے لیے کوئی کھول نہیں سکتا۔ اور یہی ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ مسلمان کی بنیاد ہی کلمہ اکبر ہے، اور کلمہ ہمیں یہی تقاضا کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب ہم نے اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ جب ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، پھر مخلوق کے آگے ہمیں ہاتھ پھیلانے پڑے۔ جب ہم نے اللہ سے اپنی امیدوں کو وابستہ جو کرنا تھا اس کو چھوڑ دیا، پھر ہم نے لوگوں سے امیدیں لگا لی۔ جب ہم نے اللہ سے اپنی حاجات کو طلب کرنا چھوڑ دیا، پھر در بدر ہم نے اپنی حاجات کو پورا ہونے کے لیے در بدر جا کر ٹھوکریں مارتے رہے اور ٹکرے مارتے رہے اور ٹھوکریں کھاتے رہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ سفر کا مہینہ، اس کو سفر شاید اسی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ سفر کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، اور یہ زمانہ جاہلیت سے ہی اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کو ملیں گے، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ بعض لوگ اس مہینے کے شروع سے لے کر آخر تک اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا چھوت فال اور بدگمانی بدشگونی لیتے ہیں، اس سے توہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نحوست کا مہینہ ہے، بلاؤں کے آنے کا مہینہ ہے، مصیبتیں اترنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں آنے کا مہینہ ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں، بخاری شریف کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، نہ کسی دن کے اندر کوئی نحوست ہے، نہ کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست ہے، نہ کسی درخت کے اندر کوئی نحوست ہے، نہ کسی گھر کے اندر کوئی نحوست ہے، نہ کسی جگہ کے اندر کوئی نحوست ہے، نہ کسی شہر کے اندر کوئی نحوست ہے، نہ کسی حیوان کے اندر کوئی نحوست ہے، نہ کسی انسان کے اندر کوئی نحوست ہے۔ یہ نحوست تو ہمارے اپنے اعمال کی، اپنے گناہوں کی ہوتی ہے۔ ہم کسی دوسرے پہ بات کو ڈال دیتے ہیں۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں کام کے لیے، ہمارا وہ کام نہیں ہوتا، شام کو ہم واپس پلٹتے ہیں، اور ہماری زبان پر نعوذ باللہ اس طرح کے جملے آ جاتے ہیں، آج پتہ نہیں صبح کس کا منہ دیکھا میں نے جو کہ بندہ منحوس تھا، اس وجہ سے میرا کام نہیں ہو۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ عقیدہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ اچھی طرح بات ذہن نشین کر لیجئے، مسلمان کا عقیدے کی بنیاد ہی اسی پر ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، نفع اور نقصان دینے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اور صحت اور تندرستی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ بن گیا کہ اللہ کے علاوہ فلاں بندے سے ہمارا پالنا پڑا، یا اس کا ہم نے چہرہ دیکھ لیا اور اس کے اندر نحوست آ گئی، یا اس کی وجہ سے ہوا، تو یہ تو شرک ہے۔ اور کس کو کہا جاتا ہے شرک؟ چاہے اس کو شرک جلی کہیں یا خفی کہیں، لیکن یہ شرک کی قسموں میں سے ہے۔ ہم نے اپنے پاس سے عقیدے گھڑ رکھے ہیں
اور علماء سے دوری کی وجہ سے، دین کو نہ سیکھنے کی وجہ سے جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ ہمیں جو بتانے والے ملے ہیں ان کا بھی حال کچھ ایسا ہے، بیچاروں کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ اب ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں جو کہ عموماً سفر کے حوالے سے یہ بیان کی جاتی ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے پاس ائمہ اکرام منبر و محراب کے وارث وہ بھی سفر کے مہینوں کو منحوس قرار دے کر لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں فلاں کی وفات ہوئی تھی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اور اس میں فلاں کی وفات ہوئی تھی، فلاں انبیاء بیمار ہوئے تھے، ان پر بیماری آئی تھی، تو وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے سنا ہے آج سے 5-10 سال پہلے میں اوکاڑا میں ایک بہت بڑا دربار ہے وہاں پر تھا، وہاں پہ جمعہ پڑھنے کا موقع ملا، تو سفر کا مہینہ تھا، ان کی تقریر کا موضوع یہی تھا کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ حالانکہ مسلمان عالم دین ایک پڑھا لکھا بندہ، افسوس سے میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے ان علماء کو، علماء کیسے کہا جائے، بیچاروں نے پڑھا ہوتا نہیں ہے، ہم نے ان کے حوالے منبر اور محراب ان کے حوالے کر دیا ہوتا، بیچاروں کو پتہ ہوتا نہیں ہے قرآن میں حدیث میں ہے کیا، اس عقیدے کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب اتنی جہالت ہے، اتنی جہالت ہے، یہ بات سے بات نکلتی چلتی جاتی ہے کہ ایک آدمی سے کہا کہ یہ جو حدیث آپ بیان کرتے ہیں یہ کون سی کتاب میں ہے؟ اس نے کہا موضوعات کبیر میں ہے۔ اب آپ کو بتاتا چلوں، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے، علمی بات ہے، کہ موضوع کہتے ہیں وہ روایات جو من گھڑت ہوں، موضوع کہتے ہیں ہماری زبان میں اپنے کولوں کٹیاں ہوئی گل، اپنے کولوں بنائیاں ہوئی گل۔ موضوع روایات وہ ہوتی ہیں جو لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے پاس سے گھڑ کر احادیث مبارکہ کی شکل میں پیش کر دی، اور احادیثوں کے اندر بہت ساری کتابوں کے اندر ان کو درج کر دیا۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے موضوعات کبیر۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے۔ اب وہ حدیث اوپر یہ لکھی ہوئی جو میں بیان کرنے لگا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ مطلب یہ بنتا ہے کہ سفر منحوس مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی مہینے کی ختم ہونے پر خوشخبری دینے پر اس کو جنت کی بشارت دی۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر وہ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں۔ اب یہ حدیث محدثین نے تمام نے ذکر کی ہے، یہ من گھڑت ہے، موضوع روایت ہے۔ اب آپ کو تو نہیں پتا موضوع کسے کہتے ہیں، میں نے بتایا ہے تو پتہ چل گیا ہو۔ علماء جانتے ہیں جب موضوع کا نام آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے من گھڑت روایت۔ اب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتب احادیث کی چھان بین کر کے، ان کی پرکھ کر کے، چھان بین کر کے ساری روایات جو موضوع تھی اس کو الگ کتابی شکل دے دی، اس کا نام رکھا موضوعات کبیر۔ اب وہ بات میں جو کرنے لگا ہوں، ہمارا اس منبر و محراب پہ بیٹھنے والا طبقہ، اس کو بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ یہ موضوعات کبیر جو کتاب ہے اس کے اندر یہ جو حدیثیں ہیں یہ کس معاملے میں ہیں، یہ کون سی حدیثیں ہیں، موضوعات کبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے عوام میں بیان کرنی ہے یا نہیں کرنی، موضوعات کبیر من گھڑت روایات ہوتی ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی روایات ہوتی ہیں، اس کو بیچارے کو یہ نہیں پتا۔ وہ حدیث کی کتاب سمجھ کے اس کو پڑھ رہا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس لیے لکھی ہے کہ تمام لوگوں کو پتہ چل جائے یہ ساری کی ساری حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں، اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہیں، ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ ہمارے علماء، نام کے علماء جن کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، دین کا علم بھی حاصل نہیں کیا ہوتا، یہ اس کو بیان کر رہے ہیں، اسی کتاب کا حوالہ دے کے بیان کر رہے ہیں، یہ موضوعات کبیر میں لکھے ہوئے۔ ابھی موضوعات کبیر کا مطلب تو سمجھ لو کیا لکھا ہوا ہے، موضوعات کبیر کہتے کسے ہیں، موضوع کہتے کسے ہیں، یہ تو سمجھ لو۔ کسی عالم سے پوچھ لیتے کہ میں یہ جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ ملا علی قاری نے موضوعات کبیر میں بیان کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، پوچھ لیتے، کسی سے رہنمائی لے لیتے، لیکن افسوس خود بھی گمراہ ہوئے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ روایات موضوع ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سفر کے مہینے کی
ختم ہونے کی مجھے خوشخبری سنائے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اسی بنیاد پر ساری باتیں کھڑی جاتی ہیں، اور بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے آخر میں بیمار ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے بد عقیدے اور توہم پرستی ہمارے اندر رائج کر چکی ہے، اور کر چکی نہیں، بہت پہلے سے پائی جاتی ہے، جن کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا، دیوار پہ کوا بیٹھا بول رہا ہو، ہم سب ہمارے گھر والے کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آج کوئی مہمان آئے گا، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مہمان کے آنے کے ساتھ نہ آنے کے ساتھ۔ رات کو گھر کے اندر جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، اس سے نحوست آتی ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین اسلام میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ عصر کے بعد جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صبح کے وقت ہم گھر سے نکل رہے ہیں، بلی نے ہمارا راستہ کاٹ لیا، ہم واپس پلٹ آتے ہیں، آج کام پہ نہیں جانا، کل جاؤں گا، کیوں جی بلی نے راستہ کاٹ لیا۔ ارے بھائی تمہارا عقیدہ بلی پر ہے، تمہارا رزق بلی پر ہے، تمہارا کام بلی کے راستہ کاٹنے پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارا رزق، تم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق تو اس وقت لکھ دیا تھا، اور تم ابھی بلی کے راستہ کاٹنے پر واپس پلٹ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بیماری سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حدیث میں فرمایا ہے کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ نسائی میں بھی موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، غالباً مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک باہر چرنے والا اونٹ جب وہ ہمارے دوسرے اونٹوں کے ساتھ آتا ہے تو اس کو بھی خارش لگ جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی، وہ کہاں سے آ گئی؟ اگر آپ کہتے ہو کہ اس اونٹ کی وجہ سے دوسرے اونٹوں کو خارش لگی ہے، تو پہلے اونٹ کو خارش لگانے والا، بیماری لگانے والا کون ہے، وہ کس نے لگائی ہے؟ تو صحابہ کرام کا عقیدہ درست کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جو بیماری کے متعدی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ بچتے ہیں، علماء نے لکھا ہے وہ اس وجہ سے کہ کہیں بدعقیدگی نہ پھیل جائے کہ اس اونٹ کی وجہ سے دوسرے اونٹوں کو بھی خارش لگی ہے، اس بیمار آدمی کے پاس جانے کی وجہ سے مجھے بھی بیماری لگ گئی ہے۔ اس عقیدے سے بچنے کے لیے، یعنی اگر کسی آدمی کو بیماری لگی ہے، خارش لگی ہے، کوئی اور بیماری ہے، کرونا ہے، کچھ بھی ہے، اور ہم اس سے ملاقات کر کے آئے ہیں، ہمیں بھی بیماری لگ گئی، تو ہمیں جو بچنے کی تاکید ہے، ہمیں جو پرہیز کی تاکید ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارا عقیدہ کہیں یہ نہ بن جائے کہ میں اس سے ملاقات کر کے آیا تھا، اس وجہ سے مجھے بیماری لگی۔ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بیماری کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ہم نے اپنے پاس سے عقیدے گھڑے ہوئے، عقیدوں کی درستگی بہت ضروری ہے۔ ہمارے بعض دفعہ محلے کی کوئی عورت ہوتی ہے، اس کو ہم منحوس سمجھتے ہیں کہ صبح صبح جو اس کے متھے لگ جائے اس کے سارے کام بگڑ جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو عورت بیچاری 2-3 بچیاں جان دے، لڑکے پیدا نہ کرے، ہم اس کو منحوس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں فرما دیا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، میں جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں، جس کو چاہوں بیٹی عطا کروں، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو میں چاہوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کروں، اور جس کو میں چاہوں باندھ کر دوں۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت عطا کرے، جس کو چاہے ذلت عطا کرے، یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بول جو کہ عقیدے کے لحاظ سے ہوں، ہم کسی بھی چیز کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے لگ جائیں، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ دودھ پیا، ان کے پیٹ میں درد ہو گئی، بعد میں کبھی ان کو خواب آیا، خواب میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بعض دفعہ بزرگوں پر اس طرح کے خواب منکشف کر دیتے ہیں۔
خواب آ جاتے ہیں، ان کو خواب آیا کہ میدان محشر قائم ہے، ساری دنیا اللہ کے سامنے پیش ہے، حساب کتاب شروع ہو چکا ہے اور لوگ آ رہے ہیں، تمام لوگوں کا حساب کتاب جاری ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا بایزید بسطامی کیا لے کر آیا ہے؟ تو بایزید بسطامی کہنے لگے کہ یا اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن میرا یہ عقیدہ تھا، میں توحید پر قائم رہا، میں نے تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا، میں نے تیرے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے بایزید تجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ تیرے پیٹ میں درد ہوا تھا اور تو نے کہا تھا کہ میں نے دودھ پیا ہے اس وجہ سے درد ہوا تھا؟ بایزید بسطامی کہتے جی اللہ جی مجھے یاد ہے۔ تو کہا اس وقت تیری توحید کہاں گئی تھی؟ تو پیٹ کے درد کو دودھ کی وجہ سے سمجھتا ہے، اس وقت تیری توحید کہاں گئی تھی؟ اس کو علماء نے شرک خفی لکھا ہے، شرک جلی نہ صحیح، شرک خفی لکھا ہے کہ ہمارا یہ کہنا کہ ہم نے یہ چیز کھائی تھی اس وجہ سے میں بیمار ہو گیا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اپنے عقیدوں کی درستگی کر لینی چاہیے۔ محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، رجب شعبان، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی منحوس نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے، یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ محرم سفر کے اندر کوئی شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر کے اندر کوئی پروگرام نہیں طے کرنا چاہیے، سفر کے اندر کوئی کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے۔ یہ بدعقیدگی ہے، یہ توہم پرستی ہے، بدشگونی ہے۔ کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں، عجوبے ہیں عجوبے۔ ان لوگوں کے پاس جا کر اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں جو بیچارے خود بے روزگار ہیں، طوطے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لفافے کے اندر انہوں نے کچھ لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کو مل جائیں گے، بڑے شہروں میں جائیں، داتا دربار سے آئے پاکستان کی طرف آپ تھوڑا سا چلیں، رستے میں بیٹھے ہوئے آپ کو مل جائیں گے۔ وہ طوطے لے کر بیٹھے ہوئے، پامسٹری جناب، ہاتھ چیک کروائے، اپنی قسمت کا حال جان۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کسی کو ہاتھ دکھانا، کسی سے اپنی قسمت جاننا۔ قسمتیں بدلنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا سوائے دعا کے، اللہ تعالیٰ خود بدلتے ہیں۔ دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدل جاتی ہے۔ ہمارا بنیادی عقیدہ جو ہے ہمیں اس پر قائم رہنا چاہیے۔ ہم نے جو عقیدے میں بنیادی عقیدہ کیا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ جو ہے نا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب اس کو ہم ہاتھ دکھا رہے ہیں تو ہم اپنے اس عقیدے کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، اپنے عقیدے پر پانی پھیر رہے ہیں، اپنے عقیدے کو پسے پشت ڈال رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ بعض لوگ سمجھ رہے ہوں گے شاید آج کے دور میں سفر کو منحوس سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے ملتے جلتے عقائد ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، ہمارے موبائل پر واٹس ایپ کی شکل میں ہو یا عام میسج کی شکل میں ہو، ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی نیا میسج گردش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ میسج 10 لوگوں کو فارورڈ کریں، آپ کو 10 دن کے اندر خوشخبری ملے گی۔ آپ یہ میسج ابھی 40 لوگوں کو فارورڈ کریں، 40 لوگوں کو بھیجیں، آپ کو اللہ تعالیٰ 40 دن میں خوشخبری دے گا، اور جو فارورڈ نہیں کرے گا اس کا خدا نقصان ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس کو جھوٹ سمجھا تو آپ کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، ایک میسج پہ ہم نے نفع نقصان کا عقیدہ گھڑ لیا اپنے پاس، ایک میسج کو ہم نے نفع نقصان کا مالک بنا لیا۔ کو خدا خوفی ہونی چاہیے۔ پہلے یہ پیپر تقسیم ہوتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، فوٹو کاپی کروا کے یہ 100 لوگوں کو تقسیم کرو، فلاں حاجم نے خواب دیکھا ہے، سعودیہ سے یہ آیا ہے پیپر، جو اس کو تقسیم کرے گا اس کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے، جو کاروبار میں برکت چاہتا ہے وہ اس کو تقسیم کرے، جو اس کو جھوٹ جانے گا اس کا بیٹا مر گیا، نعوذ باللہ۔ اور پھر قسم دے کر میسج فارورڈ کرتے ہیں، تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، تجھے اللہ کی قسم، تجھے قرآن کی قسم، اگر تم نے اس میسج کو فارورڈ نہ کیا تو تمہارا نقصان ہوگا۔ اور نعوذ باللہ، ہم کس کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کچھ جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک میسج پہ اپنا عقیدہ بنا لیا، کوئی خدا کو بھی کرے، کچھ سوچے سمجھے ہم کدھر جا رہے ہیں، کس جگہ پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سائڈ پہ کر کے کسی اور کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھ لیا، کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا، تو ہماری توحید کہاں گئی؟
वल-क़द्रि ख़ैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, जो अच्छी और बुरी तकदीर पर हम ईमान लेकर आए थे उस पर ईमान हमारा कहाँ गया? ये सोचना चाहिए, अपने अक़ीदों की फ़िक्र करनी चाहिए। वक़्त मुकम्मल हो चुका है, बातें काफ़ी सारी रहती हैं, अगर मौका मिला तो फिर इंशाअल्लाह करेंगे। तो हमें अपना अक़ीदा सफ़र के हवाले से ये बना लेना चाहिए कि इसके अंदर कोई नहुसत नहीं है, सब काम करना जायज़ है। जैसे आम दिन है, बाकी महीने हैं, वैसे ही ये महीना है। अल्लाह ताला ने किसी दिन को, किसी जगह को, किसी दरख्त को, किसी जानवर को, किसी इंसान को, किसी हैवान को, किसी घर को मनहूस नहीं बनाया। नहुसत हमारे अपने गुनाहों के अंदर है, हमारे बेनमाजी होने के अंदर है, हमारे ज़ालिम होने के अंदर है, हमारा दूसरों का हक खाने के अंदर है, हमारे आमाल के अंदर, बदअमालियों के अंदर नहुसत है। जो हमारे गुनाहों की नहुसत होती है वो हम पर पड़ती है, उसको हम दुरुस्त नहीं करते, गुनाह छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है, अपने गुनाहों की नहुसत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। नेक आमाल की बरकत होती है और बुरे अमाल की नहुसत होती है, ये हदीस से साबित है। इसी पर गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक